زبان سے دعوے کا نام ایمان صرف نہیں ہے، اقرارم باللسان ہے، زبان سے تو کہہ دیا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، میں فرشتوں پہ ایمان لایا. بھائی فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ خالق کے کائنات ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے حساب کتاب دینا ہے، یہاں پہ میں امتحان کے لیے آیا ہوں. یہ زبان سے تو کہہ دیا کہ اللہ پہ ایمان لایا، اللہ کے کتابوں پہ ایمان لایا، رسولوں پہ ایمان لایا، والبعث بعد الموت، اس زندگی پہ ایمان لایا. پر زبان سے اس کا اقرار کر دیا، لیکن تصدیقم بالقلب ہے، کیا دل سے اس چیز کو مانتے ہیں کہ یار یہ واقعی یہ چیز ہے؟ اگر نہیں ہے تو یہ ایمان نہیں. یقین بن جائے دل کا کہ مجھے جیسے میں مروں گا میں اٹھ جاؤں گا، میرے اندر یہ حالات، یہ میری کیفیت قبر میں ظاہر ہوگی. ایک بندے کو پتہ چل جائے، یقین ہو جائے اس کا اتنا، جیسے صحابہ کا یقین تھا، جیسے انبیاء کا یقین تھا، جیسے الفاظ کہتے تھے اللہ انہیں دکھاتا تھا، نمازوں میں اللہ کی مدد مانگتے تھے تو اللہ ان کی مدد وہیں کرتا تھا. ایک صحابی کو ضرورت پڑی بارش کی، اس کی زمین سیرا نہیں ہو رہا تھا، اس کی زمین جو بنجر ہو گئی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ ہی بارش برسانے والے ہیں، آپ ہی خالق کے کائنات ہیں، اے اللہ میری زمین بنجر ہو گئی. اور آیا مسجد میں 2 رکعت پڑھی، پھر ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی دیکھو بارش ہوئی ہے باہر، اس نے کہا ابھی تک نہیں ہوئی. پھر دوسری دفعہ نماز پڑھی، نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، اللہ نے بارش کر دی. ایک صحابیہ عورت کا بچہ فوت ہو گیا، بچہ مر گیا، فوت ہو گیا. اب ایک بچہ مر جائے، فوت ہو جائے، اب کیا خیال ہے وہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا ڈاکٹر مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہ سکتے جب تک وہ خالق کے کائنات نہیں چاہے. بچہ فوت ہو گیا، اب وہ پریشان ہو گئی، اس لیے نہیں، اس کا ایمان دیکھیں، اس کا یقین دیکھیں. پریشان ہو گئی اور اپنے اللہ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اے اللہ مجھے پتہ ہے آپ نے ہی اسے مارا ہے، آپ ہی زندگی دیتے ہیں، اور آپ قیامت کے دن اسے تو ویسے ہی کھڑا کریں گے، لیکن اے اللہ میں نئی مسلمان ہوئی ہوں، نیا ایمان لایا ہے، 360 بتوں کو میں نے چھوڑا ہے. اے اللہ ان بتوں کو میں نے چھوڑا ہے نا، وہ لوگ مجھے تانا دیں گے، کافر مجھے تانا دیں گے. 360 خداؤں کو چھوڑا، ایک خدا کے پاس آئی اور اس خدا نے تیرا بچہ چھین لیا. وہ غمزدہ ہوئی اور اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ آپ ویسے ہی اسے اٹھائیں گے نا قیامت کے دن، اے اللہ آپ اس چیز پہ قادر ہیں نا، آپ اسے زندہ کریں، مرے ہوئے کو زندہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کر کے دکھایا. حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں اس کا جنازہ تیار کر کے ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھا، اور اس عورت نے دعا کی، وہ بچہ زندہ ہو گیا اور اس نے ہمارے ساتھ کھانا بھی کھایا. یہ دیکھو، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، میرا اللہ میری دعائیں سنے گا. میں نفل کے ذریعے اپنے اللہ کو پکاروں گا، میرا اللہ میری فریاد سنے گا. بیلول دانا کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، اس کی سند ہے یا نہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یقین جانے اس میں بڑا سبق ہے، بڑا. فرماتے ہیں ہارون رشید کے بارے میں، وہ ہارون رشید ایک بڑا حکمران گزرا ہے، عادل حکمران گزرا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ زبیدہ کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں بیلول دانا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ بیلول سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کریں، اس کو سلام کیا تو اس نے کہا کہ میں گھر بنا رہا ہوں، اور میں یہ گھر جو بنا رہا ہوں نا، اور میں جسے دعا کروں گا نا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایسا محل دیں گے. تو وہ بادشاہ تھے، ایک بادشاہ میں خوف تو ہوتا ہے نا، تو اس نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، وہ آگے چلا گیا. اس کی بیوی پیچھے آ رہی تھی زبیدہ، اللہ کی شان. اس نے کہا کہ بیلول یہ کیا ہے، کیا بنا رہی؟ اس نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں. اور فرمایا کہ بیچو گے؟ ہاں. کہا کیا قیمت ہے؟ 1 درہم صرف. اور فرمایا کہ میں دعا کروں گا یہ محل آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا، ایسا محل دے گا. اللہ کی شان. اس کی بیوی نے اس بیلول دانا کو 1 روپیہ دے دیا اور وہ چلی گئی، اور ہارون رشید بھی چلے گئے. رات کا ٹائم ہوا، ہارون رشید سو گئے، آرام ہوئی. آرام جب کیا تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ بڑی سی جنت ہے، بڑے سے محلات، بڑے سے گھر وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اور اللہ کی شان، ایک محل پہ اس کی نظر پڑی، بڑا سا خوبصورت محل. جب تھوڑا آگے بڑھتا چلا گیا تو وہاں پہ اس دیکھا کہ اس کی بیوی کا نام لکھا ہوا تھا زبیدہ خاتون. تو یہ بڑا حیران ہے. اور جب تھوڑا آگے گیا تو ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی کا گھر ہے، مجھے آپ اجازت دیں میں جاؤں. دنیا کا قانون ایسا ہوتا ہے نا، اگر بیوی کا گھر ہو، شوہر جانا چاہے تو اسے تو اجازت مل جائے گی نا.
لیکن اللہ کی شان، وہاں کا قانون، وہاں کی جنت، وہاں کا قانون تو الگ ہی ہے نا. تو فرشتے نے کہا کہ بھائی یہاں کا قانون ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی کا محل ہے، لہٰذا اسی کی ذمہ داری، اسی کی ملکیت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ اس فرشتے نے اس کو جانے نہیں دیا. اللہ کی شان، اس کا خواب پورا ہو گیا، یہ اٹھا، بیدار ہوا خواب سے. جب بیدار ہوا اب اس کو فکر لگی کہ یار کتنا بڑا سودا کیا میری بیوی نے. یقین دیکھیں کتنا بڑا سودا کیا میری بیوی نے. صبح کو بہن الدانا کو ڈھونڈتے 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 دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا کنارے پہ. اس کو کہا کہ بہلول محل بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. کہا کہ قیمت کیا ہے؟ کہا کہ پوری دنیا کی حکومت. ایسا کوئی غالباً الفاظ کہے کہ پوری دنیا کی حکومت. تو اس نے کہا کہ کل 1 روپے میں بیچ رہے ہو، کل 1 روپے میں آپ بیچ رہے تھے اور آج اتنی بڑی قیمت. تو بہلول کے الفاظ سنے. بہلول نے کہا کہ اب دیکھ کے آئے ہو، اب تو دیکھ کے، کل بغیر دیکھے سودا تھا، آج تو تم دیکھ کے آئے ہو نا. دیکھے بغیر سودا ہے، یقین جانے. میں ایک بار سبحان اللہ کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے ایک بار سبحان اللہ کہنے سے خالق کائنات کتنا بڑا اجر دیتے ہیں. فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اس کی چھاؤں اتنی ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے لیکن اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. وہاں کے محلات، وہاں کی زندگی، وہ ساری زندگی بندہ اس میں رہے گا. یہ یقین آ جائے. ڈاکٹر کے پاس گھنٹوں گھنٹوں ہمارے گزر جاتے ہیں، کیوں؟ اس کا یقین بنا ہوا ہے دل میں کہ بھائی ڈاکٹر کو پیسے دیتے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. شفا اللہ دیتا ہے. اگر اللہ کے یہاں شفا کا ارادہ نہیں ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں آپ کو شفا نہیں ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پیٹ میں تکلیف ہوئی اور اللہ کو پکارا اور کہا کہ اللہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کہا کہ موسیٰ فلاں جنگل میں جائیں اور فلاں جڑی بوٹی آپ کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا درد ختم ہو جائے گا. اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام کا درد ختم ہو گیا. پھر دوبارہ تکلیف ہوئی. اب ہمیں بتانے کے لیے اللہ نے یہ واقعہ پیش کیا. دوبارہ تکلیف ہوئی تو اللہ کو پکارا ہی نہیں، ڈائریکٹ بھاگے اسباب کی طرف. ہم جیسے ڈائریکٹ بھاگتے ہیں اسباب کی طرف. بچہ بیمار ہوا، دھیان کہاں گیا؟ ڈاکٹر کے پاس. گھر میں مسئلہ آیا، دھیان کہاں گیا؟ مسائل کے پاس. مطلب جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے ہمارا دھیان ڈائریکٹ اسباب پہ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل کا یقین اسی لیے بنا ہوا ہے. اس لیے تو دنیا کی محنت کریں، آخرت کی محنت نہیں کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا یقین نہیں ہے. اب یہ یقین کیسے ہوگا؟ یہ یقین کی محنت ہے، دعوت تبلیغ کی محنت ہے کہ آپ ایسے ماحول میں جڑیں جہاں پہ اللہ کی اور ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ یقین کی باتیں ہوتی ہیں. آپ ایسے ماحول میں بیٹھیں گے آپ کا یقین بنے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اس چیز پہ یقین کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات دے گا، تمہارا یقین بن جائے گا. یقین بنا نہیں ہوا، پیسے کا یقین بنا ہوا ہے، 5,000 سے معاملہ حل ہوتا ہے، 10,000 سے معاملہ حل ہو جاتا ہے. یہ یقین بنا ہوا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے آپ نے دعا پڑھی نکلتے وقت گھر سے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ میں آپ کی توکل پہ نکلتا ہوں. اب اس کا یقین ہے. سیکورٹی گارڈ لے کے نکلتے ہیں، اس کا یقین بنا ہوا ہے کہ یار یہ حفاظت کریں گے. اگر وہاں سے ارادہ حفاظت کا نہیں ہے نا، پوری دنیا کی سیکورٹی گارڈ آپ ملا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا. یقین ہو جائے دل کا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سن رہا ہے. ایک بندے کو یقین ہو جائے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے مجھے. یقین اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یقین ہو جائے، آپ ایمان اس کو کہتے ہیں آپ کو یقین ہو جائے دل میں کہ یار مجھے واقعی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، واقعی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، واقعی میں مروں گا تو قبر میں اٹھ جاؤں گا، واقعی جنت ہے جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، حقیقت ہیں. اس کا یقین آ جائے. جس چیز کی آپ محنت کریں گے، دنیا کا یقین بنانے کی محنت کی ہے نا، بچپن سے بچہ 10 سال پڑھا، 12 سال پڑھا، 20 سال پڑھا، اس کا یقین وہی بنا ہوا ہے. ایمان کی محنت نہیں کی. جس ماحول میں بیٹھتے ہیں، اب دیکھیں ہم تو بے برت مسلمان ہیں، ہم نے ایمان کے لیے کوئی محنت نہیں کی. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا. لیکن ایمان کے لیے ہم نے کون سی محنت کی ہے یار؟ کون سی جدوجہد کی ہے؟ کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی. میرے عزیزوں اس کی محنت ہے. آپ اپنی قلب کے لیے محنت کریں، اپنی آگے والی زندگی کے لیے محنت کریں. ہم مستقبل کے لیے پیسے چھپا کے رکھتے ہیں، بینکوں میں ڈالر اکٹھے کرتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہوتا ہے؟ یار آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ زندگی بقائی نہیں ہے. زندگی کو قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن بھائی کے کام نہیں آئے گا، اس دن ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بیٹا ماں کے کام نہیں آئے گا،
بیوی خامد کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن آپ کے نیک اعمال آپ کے کام آئیں گے۔ اس لیے اس چیز کا یقین ہو جائے، آپ اہل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور دعوت تبلیغ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، جہاں پہ یہ محنت سکھائی جاتی ہے، جہاں پہ ایمان کی محنت سکھائی جاتی ہے، جہاں پہ اللہ سے ہونے کا یقین سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں مخلوق نہیں کرتی۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں وہ قید ہو گیا جیل میں، کسی کافر نے اسے قید کر دیا جیل میں، اللہ کی شان، اچھا مسلمان تو نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا نا، وہ کافر اسے تھوڑا تھوڑا پانی دیتا جس سے وہ وضو کرتا اور جس سے وہ اپنے جو ہے معاملات پورا کرتا، اللہ کی شان اسے غسل کی حاجت ہو گئی، اب وہ پانی اس کو ملتا تھا تھوڑا، کافر کو کہا کہ بھائی میں نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا، اب مجھے تو غسل ہو گیا ہے، اب تو مجھے نہانا پڑے گا، آپ مجھے پانی دے دیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو پانی نہیں دوں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں میرے اللہ کا نظام، جس کا یقین بنا ہوا ہے اللہ آج بھی وہی ہے۔ آپ اپنے اندر کا یقین ٹھیک کریں، آپ کو یقین ہو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی شان، اس صحابی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ آپ تو قادر ہیں نا، ساری چیزیں آپ کی محتاج ہیں، ساری چیزیں آپ کی محتاج ہیں۔ آگ میں اللہ نے کیسے حفاظت کی ابراہیم علیہ السلام کی؟ آگ کا کام جلانا تھا لیکن آگ نے نہیں جلایا، ان کا یقین تھا میرا اللہ ہے، میرا اللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ تو بہترین وکیل ہے، میرا اللہ تو بہترین خالق کائنات ہے۔ اب دیکھیں اللہ کی شان، اور صحابی نے اللہ کو پکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکار کیسے سنی؟ جس جیل میں وہ بندہ قید تھا، چاروں طرف بادل نہیں تھے، اسی جیل پہ بادل آئے، اسی صحابی کے جو جس جیل میں کمرے میں تھا اس کے اندر گئے، وہاں پہ بسے اور پھر چلے گئے، اور اس نے اپنی حاجت پوری کر دی۔ آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی میرا اللہ وہی ہے، اگر ہم اس کی محنت کریں گے، اگر ہمارا یقین بن جائے گا، دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔